بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا حق اللہ تعالیٰ کا ادا کیا، جو ہمارا رب ہے، ہم کو پالنے والا، پیدا کرنے والا اور تمام ضروریات زندگی کے سامان دینے کے بعد پھر وہ ہماری غلطیاں بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قلیلا ما تشکرون، اور تم کم ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ ایسا کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں اور اس کی غلطیاں بھی معاف کی جاتی ہیں بار بار، لیکن وہ جب خوشحال ہوتا ہے تو اپنا کارنامہ سمجھتا ہے، اور جب برا حال ہوتا ہے تو گڑ گڑا کے اللہ کے پاس جاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر بھی دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے یا اس طریقے سے معافی نہیں مانگتے جو اس کا حق بنتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، اور اس میں بسنے والی ہر چیز کا مالک ہے، اور پیدا کرنے والی چیز ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ سورۃ العادیات میں یہی اشارہ کچھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کے بارے میں کہ انسان اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ سورۃ العادیات کی شروع کی اگر آپ چند آیت پہ غور کریں، جو یقیناً ہم نے شاید کبھی نہیں کیا ہوگا، اگر ہم قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں اس کی ایک ایک لائن کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ سورۃ العادیات میں جو شروع کی 4 آیت ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہ ہیں ہانپتے ہوئے سر پر دوڑنے والے، چنگاریاں نکالنے والے، صبح صبح حملہ کرنے والے، جو گرد اڑاتے ہیں پھر فوج میں جا گھس جاتے ہیں۔ یہ سورۃ العادیات کی 5 آیتوں کا ترجمہ ہے، اور یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ گھوڑوں کے بارے میں۔ گھوڑے جو انسان کے وفادار ہوتے ہیں صرف اس بات پر کہ ان کا مالک ان کو کھانا کھلاتا ہے اور ان کا تھوڑا بہت خیال رکھ لیتا ہے۔ وہ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا مالک کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن جب وہ ان کو حملہ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گاڑیاں واڑیاں نہیں تھیں، لیکن گھوڑوں کے اوپر کہیں بھی حملہ کرنے جانا ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے، اور حملہ کرنے کے لیے کوئی جنگ اور جہاد ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانور ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہم جنگ جہاد پہ جا رہے ہیں یا ہم کسی کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے مالک کا وفادار ہے، اور اس کے کہنے پر وہ چل پڑے ہیں، تو وہ تیزی سے جا رہے ہیں، اچھل کود کر کے، چنگاریاں ان کے پاؤں سے نکل رہی ہیں، کیونکہ گھوڑے جب تیز تیز بھاگتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں جو ان کے تلے ہوتے ہیں، اور وہ صبح فجر سے بھی پہلے جاتے ہیں، اور جہاں ان کا مالک حملہ کرواتا ہے وہ حملہ کرتے ہیں اندر گھس کے، اور اپنے مالک کے لیے پورا پورا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ قربانی بھی دیتے۔ قربانی اس بات کی کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کے وفادار بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک مثال اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی ہی قرآن مجید میں تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن گھوڑوں کی خصوصاً اس لیے دی ہے کہ گھوڑا سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ خوبصورت ایسا جانور ہوتا ہے جس کو شاہی سواری کہا جاتا ہے، اور انسان اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو شہنشاہ تصور کرتا ہے۔ تو جو جانور اتنی عزت والا ہو اور وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، آپ غور کیجئے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے اتنی خوبیاں رکھنے کے باوجود بھی، اور ہم جس میں خوبیاں تو نام کو نہیں ہیں، ہمارے اندر کمی اتنی ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے، جن کاموں کو منع کیا، ہم دھڑلے سے وہ کام کرتے ہیں۔ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا، ہم اس میں اپنی پسند کا کام چنتے ہیں اور اسلامی بن جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، جس میں آسانی دکھتی ہے، اور جو کر ڈالتے ہیں تو اس پہ بڑے فخر سے اکڑ کے چلتے ہیں، بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بہت محترم ہیں،
اور ہم ہی ہیں جو صحیح سے دین کو چلا رہے ہیں۔ ذرا سا بھی دو چار کسی نے کام کر دیے مسلمان ہونے کے ناطے، وہ اپنے آپ کو ایسا سچا پکا مسلمان بنتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو گناہ گار ٹھہرانے پہ لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو کوئی اگر رب کی طرف سے پھرا ہوا ہے تو اس کو رب کی طرف لے کر آئے۔ مگر ایسا تو یہ لوگ اس لیے کریں گے نا کہ جب یہ اپنے رب کے خود بھی وفادار ہوں گے، لیکن یہ اصل میں اپنے رب کے خود بھی وفادار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نیکیوں کا دکھاوا کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ کام گنتی کے بس چند ایسے کرتے ہیں جو ان کو خود اپنے دل میں اطمینان رہے کہ ہاں ہم نے یہ کام کر لیے، اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کام کر لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وہی کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی پہچان کی ہوئی ہے کہ میں بندے کو دیے چلا جا رہا ہوں، اور اس کو اسی کے فائدے کے لیے کچھ حرام کاموں سے روکتا ہوں اور حلال کاموں سے کرنے کا حکم دیتا ہوں، تو وہ جن کاموں سے رکنا چاہیے نہیں رکتا، اور جو حلال کام کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اور اس بات کا اور وہ اس پر گواہ ہے، یعنی انسان جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جہاں جہاں غلط ہوتے ہیں نا، جہاں جہاں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم وہ سب پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی اپنی دلیل دیتے ہیں۔ مثلاً ماں باپ نے کسی چہیتے اولاد کو جائیداد میں سے کچھ زیادہ حصہ دے دیا، اب وہ اولاد یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو میرے ماں باپ مجھے بہت چاہتے تھے نا تو اس لیے دے دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، ماں باپ کی چاہتے وہ بھی بندے ہی ہیں، لیکن آپ یہ تو پہچانو کہ حق آپ کا بنتا ہے، آپ نے کیوں لیا ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، مگر کیا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ نہیں واپس دیتے، اپنی دنیاوی چاہت پہ رہتے ہیں وہ، اور وہ مال سے سخت محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ مال سے سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اصل میں دنیا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ صرف مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آگے کی آیتوں کا ترجمہ، یعنی نمبر 9 اور 10 اور 11 کا ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتا کہ جب وہ جو قبروں میں ہے الٹ دیا جائے گا، اور وہ جو سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، اس دن ان کا رب یقیناً ان سے باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی دیا تمہیں آزمائش کے لیے دیا، اور جو کچھ بھی لیا آزمائش کے لیے لیا، یعنی انسان کو وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، اور وہ جو سینوں میں ظاہر ہے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کا ایک ایک نقطے برابر بھی حساب کتاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے باخبر ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ کچھ نیکیاں ہم اس لیے کرتے ہیں جو دنیا کو نظر آ جائیں، کہ جیسے میں نے ایک مثال ابھی دی کہ بھئی ماں باپ اولاد کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، ماں باپ کی محبت غالب آ جاتی ہے، وہ کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، پھر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں چاہتے بہت تھے، تو ہم نے ان کی خوشی کو اہم سمجھا ہے، اس وجہ سے لے لیا ہے۔ اور پھر دوسرے بھی تھوڑا بہت ساتھ دے دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو بھی کچھ مل جائے گا، لیکن انہی میں سے اگر کوئی ایسا حقی بات کہہ دے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، کیونکہ انہوں نے شریعت کی بات کر لی۔ یہیں سے یہ ایسا سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بہن بھائیوں سے یا دنیا والوں سے تو دھوکہ کر لیں گے، مختلف قسم کی دلیل دے کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو آپ کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی مال کی محبت، دنیا کی محبت نے آپ کو اتنا اندھا کر دیا کہ آپ نے اپنی مفاد پرستی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے فیصلے کو نظر انداز کر کے اپنی دلیل سے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیا، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کا اندر سے دل آپ کو بے چین کرتا ہے، لیکن آپ اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی مال کی محبت ہے جو آپ کو بھٹکا رہی ہے اپنی ہدایت کے راستے سے، اور یہ ہر انسان خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ آپ لوگوں سے چھپا لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ نہیں چھپا پائیں گے۔ یہ ناشکری کی دلیل ہے، کیونکہ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی بہت سارے
چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت زیادہ احسان ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نہ صرف ہمیں زندگی گزارنے کے لوازمات دیے، سہولتیں دی، ضرورتیں پوری کی ہیں، بلکہ اس نے زندگی کے تمام معاملات کو مکمل کرنے کے لیے یا اس کو ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے طریقۂ کار بھی بتائے ہیں، جیسے جائیداد کے یا کاروبار کے یا روزگار کے یا زکوٰۃ کے یا معاشرتی مسائل جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے زکوٰۃ کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ نماز کو بھی اگر لیجئے تو نماز ہماری عبادت تو ہے ہی، لیکن اگر دیکھا جائے تو نماز ہمارے لیے فزیکل ایسی صحت اور تندرستی لاتا ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ مسجد میں اگر مرد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ایک معاشرہ، ایک سماج آپس میں مل کے بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے کے مسائل سنتا ہے اور حل کرتا ہے۔ یہ تو ایک الگ گفتگو چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتیں ہمارے فائدے کے لیے بتائی ہیں، سود سے بچنا ہمارے فائدے کے لیے بتایا ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں میں اپنی مرضی اور پسند اور سہولت نکالتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ جس قسم کے بھی یہ کام کر لیں، جھوٹی دلیل دے کے، یا بظاہر سچی ہوتی ہے لیکن صحیح نہیں ہوتی، اپنی مرضی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کے حال جانتا ہے، وہ سارے راز جانتا ہے، اور جب معاملات آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے حل نہیں کرتے، جو شرعی ہمارے اصول ہیں، چاہے وہ شادیوں کا ہی مسئلہ ہو، تو ہم ایک طریقے سے اس کی ناشکری ہی کرتے ہیں اور ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں اسی لیے بتایا ہے کہ ایک گھوڑا جو صرف کھانا کھاتا ہے تو وہ ایک مالک کا وفادار اتنا ہو سکتا ہے، تو رب نے تو اپنے بندے کو کیا کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کو آزمائش بھی صرف اس لیے دی ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کو جنت الفردوس میں وہ اچھا مقام دے، اس کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہر حال میں اس کی ایک ایک نیکی کا کئی گنا اجر اسی لیے لکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے راضی رہیں اور میں بھی ان سے راضی رہوں، اور میں ان کو جنت الفردوس میں بہترین سے بہترین جگہ عطا فرماؤں۔ بس تو پھر آپ اس کی محبت دیکھ لیجئے اور اپنی محبت دیکھ کے شرمندہ ہو جائیے۔